ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انشاءاللہ آج یوم عاشوراء اور زمانی جاہلیت اس کے حوالے سے حدیث کی روشنی میں اور یوم عاشوراء کے روزے کی فضیلت کے حوالے سے آج کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے اور اس حدیث کو دوست و احباب تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہودی یوم عاشوراء کو اپنے لیے نجات کے طور پر مناتے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ صاحب تفسیر ابن کثیر نے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ کی تفسیر میں اس بات کی طرف اشارہ دیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس دن کا روزہ تم کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے مقابلے میں فتح نصرت سے نوازا تھا، لہٰذا ہم لوگ اس دن کو احترام کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے اور اسے صاحب تفسیر ابن کثیر نے نقل فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یوم عاشوراء کے روزے کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم زیادہ محبت کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ کبھی ترک نہیں فرمایا۔ اس دن آقا روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب یوم عاشوراء کا روزہ رکھنے کے حوالے سے پوچھا تو آپ جانتے ہیں کہ صحابہ نے کیا عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں اس دن کا روزہ رکھنے کا حضور آپ ارشاد فرماتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور علیہ السلام عبادت کے معاملے میں بھی یہودی کی نقل کرنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا، اس کی وجہ یہی تھی کہ یہودی 10 کا روزہ رکھتے تھے اور ہم 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھ کر ان کی مخالفت کریں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ یہود و نصارہ جو 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے ان کی نقل ہمیں نہیں کرنا تھی، ان کی مخالفت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 کا روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا، اور یہی کہا کہ اگر آئندہ سال اللہ مجھے زندگی دے تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا، اور اس طرح سے ہم ان کی مخالفت کریں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ اس روزے کی فضیلت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ مجھے یقین ہے کہ جب آپ اس عاشوراء کے دن کے روزے کی فضیلت کو جب سنیں گے
تو آپ کے دل میں بھی روزہ رکھنے کا ایک جذبہ اور شوق پیدا ہوگا۔ وہ حدیث سنیں، اس کی فضیلت کیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنے پر مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف میں بھی ہے اور بیہقی شریف میں بھی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد افضل ترین روزے ماہ محرم الحرام کے ہیں۔ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ 4 چیزیں ایسی تھی جنہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی ترک نہیں کیا۔ ان میں سے پہلی چیز یوم عاشوراء کا روزہ، دوسری چیز ذی الحجہ کے عاشرہ یعنی 9 دن کے روزے، اور تیسری چیز ہر ماہ کے 3 روزے، اور چوتھی چیز فجر کی فرض سے پہلی 2 رکعتیں۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی ترک نہیں کیا۔